عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، موت کی نقش گری ان کے صنم خانوں میں، زندگی سے ہنر ان پر رحموں کا بیزار، چشم عدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار۔ اس نظم میں اقبال نے ہندوستان کے فنکاروں کی ذہنیت یا نفسیاتی حالت پر تنقید کی ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے تخیلات اور تصورات ایسے مردہ ہیں کہ ان کے کلام یا مضامین خصوصاً افسانوں کے پڑھنے کے بعد اگر کسی کے اندر پاکیزہ جذبات موجود ہوں تو وہ بھی مردہ ہو جاتے ہیں۔ پیدا ہونا تو خارج از بحث ہے، اور اگر کوئی قوم ان کے خیالات کی پیروی کرنے لگے تو یقیناً تباہ ہو جائے گی۔ ہندوستان کے شاعر، مصور، افسانہ نگار اپنے کلام میں، اپنی تصاویروں میں اور اپنے افسانوں میں ایسے تخیلات پیش کرتے ہیں جن سے قوت عمل افسردہ بلکہ مردہ ہو جاتی ہے۔ ان برسوں کا آرٹ زندگی اور حقائق زندگی سے بالکل دور ہے۔ یہ لوگ سچائی اور حقیقت سے بیگانہ ہو کر ایک فرضی اور وہمی دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے فن کے نمونوں سے قوم کو افیون کی گولیاں کھلاتے رہتے ہیں۔ مثلاً جب پاکستان کے نوجوان رات دن ریکارڈوں اور ریڈیو پر مشاعروں اور کتابوں میں اس قسم کے اشعار سنتے اور پڑھتے رہیں گے، کیا ہم تو شام غم میں کاٹنی ہے زندگی اپنی، کہ وہ ساحل پہ ہوتے اور کشتی ڈوبتی اپنی، تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ذہنیت کس قدر افسردہ اور غم پسند ہو جائے گی۔ کیا ایسے نوجوان جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں یا مشکلات زندگی پر غالب آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے دل اور دماغ میں غرقابی اور فنا کا تصور جاگزین ہو جائے گا تو پھر ابھرنے اور جہد کرنے اور موجوں کا مقابلہ کرنے اور ساحل پر پہنچنے کا تصور کب اور کیسے پیدا ہو سکے گا؟ جب ایک نوجوان کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہو کہ اس کا محبوب تو ساحل پر دوربین ہاتھ میں لیے بیٹھا ہو اور وہ خود اس قدر پست ہمت، مایوسی، کمزور، بزدل اور دل شکستہ ہو کہ کنارے پر پہنچ کر محبوب سے ملنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہو، بلکہ محبوب کو اپنی محبت کا آخری ثبوت دے کر منجدار میں غرق ہو جانے کو مقصد حیات سمجھتا ہو، تو وہ نوجوان تلوار میں ہاتھ لے کر میدان جنگ میں کیسے اور کس طرح جا سکتا ہے؟ ہندوستان و پاکستان کے فنکار زندگی کے بلند مقامات نوجوان سے پوشیدہ رکھتے ہیں، بلکہ ان کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اخلاق حسنہ اور پاکیزہ صفات کو فنا کر دیں اور ان کے بجائے نفسانی و حیوانی خواہشات اور جنسی میلانات کو برانگیختہ کر دیں۔ یہی وجہ کہ ہندوستان اور پاکستان کے شاعروں، مصوروں اور افسانہ نگاروں کے ہاں ہر جگہ عورت ہی عورت جلوہ گر ہے۔ عموماً شاعروں کا مشغلہ یہ ہے کہ لفظوں کے ذریعے سے عورت کے جسم کے مختلف اعضاء کی تصویریں کھینچتے رہتے ہیں، اور مشاعروں میں اس قسم کے شاعروں پر داد بھی ملتی ہے۔ مصوروں کا مشغلہ یہ ہے کہ ایسی تصویریں بناتے ہیں جن میں عورت لباس کے باوجود عریاں نظر آتی ہے، اور ایسی تصاویر زیادہ مقبول ہوتی ہیں، اور لطف یہ ہے کہ اسے آرٹ کا کمال سمجھا جاتا ہے۔ افسانہ نگاروں کا مشغلہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کے جنسی تعلقات کے مزے لے کر بیان کرتے ہیں اور اسے حقیقت نگاری سمجھتے ہیں، اور غلط فہمی کی انتہا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں، حالانکہ یہ ترقی نہیں بلکہ ذہنی پستی اور اخلاقی موت ہے۔